اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ سب بہنوں اور بھائیوں کو، بزرگوں دوستوں کو میری طرف سے سکھ، صحت، سکون اور سلامتی کی لاکھوں دعائیں پہنچیں، اور گزارش ہے کہ مجھ حقیر کو بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں۔ پچھلی دفعہ میں نے عرض کی تھی ایک عمل بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، تو آج ایک بہت لاجواب اور نایاب قسم کا عمل جو میری ذات سے وابستہ لاکھوں پریشانیوں کے حل کا باعث رہا، جسے میں نے زندگی میں جب کبھی بھی کیا، اللہ رب العزت کے خاص کرم اور مہربانی سے مجھے کامیابی ملی۔ اس عمل کے بارے میں اتنا عرض کر دینا ہی کافی ہے کہ جب سے یہ مجھے عطا ہوا ہے، میں نے اس کو خطا ہوتے نہیں دیکھا۔ اس میں ذات کریم اللہ رب العزت کا عمل ہے۔ اس کو قضاء حاجت کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور تسخیر موکل کے لیے بھی کیا جاتا ہے۔ میں نے اس کو آغاز میں تسخیر موکل کے لیے کیا تھا، اللہ رب العزت نے مجھے کامیابی عطا فرمائی، پھر میں نے اپنے رہبر، اپنے مرشد، اپنے رہنما کے کہنے پہ موکل کو آزاد کر دیا، کیونکہ حقیقتاً مجھے اس کی ضرورت تھی نہیں، میں صرف اس عمل کو دیکھنا چاہ رہا تھا۔ اس کے بعد سے آج تک زندگی میں جب کبھی کوئی مشکل پیش آئی ہے، میں نے پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو کیا ہے، اور الحمدللہ 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 نبی پاک کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی پیروں کے صدقے اللہ رب العزت نے کبھی ناکام نہیں ہونے دیا۔ مجھے یہ عمل بابا جی نے عطا فرمایا تھا، جو سر میں مٹی ڈالے پھٹے پرانے کپڑوں کے ساتھ گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ بڑا عجیب سا واقعہ ہے، لیکن یہاں اس کی گنجائش یوں نہیں نکلتی کہ وقت بہت کم ہوتا ہے۔ اس واقعے کو، ان بابا جی سے میری ملاقاتوں کو، ان سے حاصل ہونے والے فیض کی باتوں کسی اور وقت کے لیے اٹھا رکھتے ہیں، آج صرف عمل پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ قضاء حاجت کے لیے بھی کیا جاتا ہے اور تسخیر موکل کے لیے بھی کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے لیے اس کا طریقہ الگ الگ ہے۔ اس میں کرنا کیا ہے اور اس کو کرنے کے لیے چاہیے کیا، وہ میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ اس حصے کو بار بار سنیے گا، کہیں کوئی ابہام رہ جائے تو اس کی وضاحت مجھ سے مانگ دیجیے گا، کیونکہ ذرا سی غلطی نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ یہ میں پہلے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ اس کو قضاء حاجت کے لیے کر رہے ہیں تب بھی، اور تسخیر موکل کے لیے کر رہے ہیں تب، ذرا سی غلطی آپ کو مشکل میں ڈال سکتی ہے۔ اس کے طریقے کو بار بار سنیے گا، کوئی بات سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس کی وضاحت مانگ لیجیے گا۔ سب سے پہلے اس عمل کی اجازت ضروری ہے۔ آپ نے عملیات کے بہت سارے ماہرین کو دیکھا ہوگا، فیس بک پہ بہت سارے لوگ بہت سے عمل پوسٹ کرتے ہیں اور ساتھ لکھتے ہیں کہ اس کی اجازت ضروری ہے۔ فیس بک پہ ایک بحث یہ بھی چل رہی ہے کہ اجازت کیوں ضروری ہے، اجازت لینی چاہیے یا نہیں لینی چاہیے، کس سے لینی چاہیے کس سے نہیں لینی چاہیے۔ میرا ارادہ بھی ہے کہ اجازت کے موضوع پہ ایک پوری گفتگو ریکارڈ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کروں۔ فی الحال ہم اسی ایک عمل پہ رہتے ہوئے بات کرتے ہیں، تو اس کے لیے اجازت ضروری ہے۔ وہ اجازت دائمی بھی ہو سکتی ہے اور ایک دفعہ کے لیے بھی ہو سکتی ہے۔ جب آپ کو اجازت مل جائے تو آپ نے اس عمل کے موکلات کی نظر نیاز دینی ہے، جسے چراغی کہا جاتا ہے۔ اس کا طریقہ بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ قضاء حاجت کے لیے یہ عمل کر رہے ہیں تو آپ کو 3 دن اس نظر نیاز کا اہتمام کرنا پڑے گا، اور اگر آپ تسخیر موکل کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں تو آپ کو 11 دن یا اس کی کامیابی تک روز نظر نیاز کا اہتمام کرنا پڑے گا، روز چراغی دینا پڑے گا۔ اگر آپ اس عمل کے موکلات کی چراغی نہیں دو گے یا کچھ کمی بیشی کر لو گے، آپ یقین کرو یہ عمل کامیاب نہیں ہوگا۔ میں نے بار یہ چھوٹی چھوٹی بے ایمانیاں کر کے دیکھی ہیں۔ میں نے آغاز میں یہ عرض کیا تھا کہ جب بھی میں نے اس کو کیا، اللہ رب العزت نے کامیابی عطا فرمائی، تو اس میں صراحتاً ایک جملہ یہ کہ جب بھی میں نے اس کو اس کے پورے لوازمات کے ساتھ کیا تب مجھے ناکامی کبھی نہیں ہوئی۔ جب بھی کہیں میں نے ڈنڈی مارنے کی کوشش کی، کوئی چھوٹی موٹی بے ایمانی کرنے کی کوشش کی، تو مجھے کامیابی نہیں ملی۔ اگلے ہی دن میں نے اس کی تلافی کی، اس کی اصلاح کی۔ الحمدللہ 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 آقا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے قدموں کے طفیل
اللہ رب العزت نے مہربانی فرمائی۔ اب اس کی چراغی کیا ہے؟ چند چیزیں ہیں جو آپ نے روز ان کی نظر کرنی ہے، وہ میں عرض کر دوں گا۔ اس کے بعد آپ نے ایک جوڑا کپڑوں کا لینا ہے، وہ بہت اعلیٰ درجے کا ہو، وہ بہت سادہ سا ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیال صرف ایک چیز کا رکھنا ہے کہ جب بھی آپ نے عمل کے لیے کھڑے ہونا ہے تو وہی ایک جوڑا کپڑوں کا آپ کے تن پہ ہو۔ کپڑے بالکل پاک ہونے چاہیے، ان پہ کہیں کوئی داغ نہ لگا ہوا ہو۔ وہ بالکل سفید رنگ کے بھی ہو سکتے ہیں، وہ پھولوں والے بھی ہو سکتے ہیں، وہ ریشمی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سوتی بھی ہو سکتے ہیں۔ قید نہیں ہے، قید صرف اس اہتمام کی ہے کہ ان پہ کوئی داغ نہ ہو، وہ پاک ہوں۔ عمل کی پوری مدت میں آپ نے یہ خصوصی خیال رکھنا ہے ان کپڑوں پہ داغ نہ لگے۔ اگر ان کو عمل کے دوران آپ کو دھونا پڑ جائے، آپ کا عمل ضائع ہو جائے گا، آپ کو وہ عمل دوبارہ سے شروع کرنا پڑے گا۔ اس کے لیے میں کیا اہتمام کرتا تھا کہ بالکل وقت پہ کپڑے پہنے اور عمل ختم ہونے کے فوری بعد ان کو اتار دیا، طے کیا، شاپر میں بند کیا اور ایک طرف رکھ دیے۔ کپڑوں کے بعد ہم جگہ پہ آ جاتے ہیں۔ جگہ ایسی ہونی چاہیے جہاں زمین بالکل ننگی ہو، اس پہ گھاس کا تنکا تک بھی نہ ہو، اس پہ فرش بھی نہ ہو، کچی مٹی نیچے ہو اور سر پہ چھت نہ ہو۔ آپ نے کرنا کیا ہے کہ حصار جتنی جگہ کو، گول دائرے کو پانی ڈال کے اپنے ہاتھ سے اس کی لیپا پوتی کرنی ہے، اپنے ہاتھ سے اس کو لیپنا ہے۔ میں یہ کرتا تھا، پہلے ایک دن اس پہ خوب پانی ڈالا، اگلے دن ایک کپڑا لے کے اسے پانی میں بھگویا، اس کا پوچا بنایا اور ہاتھوں سے اتنی جگہ بالکل فرش کی طرح کر لیا۔ جب آپ نے کپڑوں کا اہتمام کر لیا، جب آپ نے جگہ کو پاک صاف کر لیا، لیپ پوت لیا، اس کے بعد آپ نے ایک سلور کی، تانبے کی، پلاسٹک کی، پیتل کی بالٹی لینی ہے جس میں کم از کم غسل کرنے جتنا پانی آپ ڈال سکیں۔ عملیات میں حصار کے اندر ایک لوٹا پانی رکھنے کا حکم ہوتا ہے۔ بتایا جاتا ہے، مجھے بابا جی نے فرمایا تھا کہ ایک بالٹی پانی کی رکھنی ہے، لوہے کی نہ ہو، یہ شرط ہے۔ اس کا اگر ہینڈل بھی لوہے کا ہوگا تو آپ اس کو بھی اتار دو گے، اس میں کہیں کوئی لوہے کی کیل لگی ہوگی تو آپ اس کو بھی استعمال نہیں کرو۔ بابا جی نے یہ فرمایا تھا کہ اس عمل میں بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ موکلات کی ہیبت سے، ان کے خوف سے یا ان کے ظاہر ہونے کے، اچانک ظاہر ہو جانے کے رد عمل کے طور پہ انسان اپنے کپڑے تک خراب کر بیٹھتا ہے۔ الحمدللہ میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا، لیکن اس کا احتمال رہتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے آپ کو حصار کے اندر رہتے ہوئے ہی غسل کرنے کی ضرورت پڑ جائے، اس لیے آپ وافر مقدار میں پانی اپنے پاس رکھیں گے۔ کسی دیگچے میں بھی رکھ سکتے ہیں، کسی ٹب میں بھی رکھ سکتے ہیں، شرط یہی ہے کہ لوہے کی کوئی ایک کیل بھی اس میں نہ لگی ہوئی ہو۔ جب آپ نے یہ اہتمام کر لیا تو اس کے بعد آپ نے اس جگہ پہ پہنچ کے 2 نفل نماز برائے تسخیر موکل یا برائے حاجت پڑھنی ہے۔ نیت میں صرف یہی کہ 2 رکعت نفل نماز برائے تسخیر موکل، 2 رکعت نفل نماز برائے حاجت، باقی نیت وہی۔ اب دونوں رکعتوں میں 3 دفعہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی۔ نماز بالکل ویسے ہی ادا کی جائے گی جیسے آپ نے نوافل ادا کرنے ہوتے ہیں، فرائض ادا کرنے ہوتے ہیں، سنتیں ادا کرنی ہوتی ہیں۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ نے 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی، سورہ فاتحہ کے بعد 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنی۔ میں بار بار اس لیے دہرا رہا ہوں کہ کوئی کنفیوژن نہ رہ جائے۔ جب آپ 2 نفل ادا کر لیں گے تو اس کے بعد ایک عزیمت ہے، ایک دعا ہے، ایک فریاد ہے، آپ نے اس کو 3 دفعہ پڑھنا ہے۔ میں اسے عزیمت کہتا ہوں، تو وہ عزیمت میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اسے غور سے سنیے گا، اسے بہت روانی سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا جب تک یہ آپ کو ازبر نہ ہو جائے۔ آپ اس عمل کے لیے کھڑے مت ہوئیے گا۔ عزیمت ہے، فریاد 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 با درگاہ تو بے دوستی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و بے دوستی علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم و بدوستی حسن مجتبیٰ و بدوستی حسین شہید کربلا
آنچ می دارم بے انسرام رساں، اس عظیمت کو آپ نے 3 دفعہ پڑھنا ہے. ہر بار فریاد 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 بھی 3 ہی دفعہ کہنا ہے. جب آپ اس کو پڑھ لیں تب آپ نے لوہے کی ایک چھری، اسٹیل کی یا کسی اور دھات کی چھری استعمال نہیں کرنی. لوہے کی ایک چھری جس کا دستہ لکڑی کا ہو وہ ہاتھ میں لینی ہے اور ایک جگہ سے اسے زمین میں دھسا کے کھینچنا شروع کرنا ہے اور اپنے گرد ایک پورا دائرہ مار لینا ہے اور اسی نقطے پہ آ کے جہاں سے آپ نے شروع کیا تھا اس دائرے کو ختم کرنا ہے. چھری کو پورے زور سے زمین میں دھسا دینا ہے اور کھینچ کے اس کا دستہ حصار کے اندر کی طرف کر لینا ہے. جب آپ دائرہ کھینچ رہے ہوں گے، حصار باندھ رہے ہوں گے، تو ساتھ ساتھ آپ نے کچھ پڑھنا بھی ہے. وہ کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے آیت الکرسی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو بھی 3 دفعہ پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل یا ایھا الکافرون 3 دفعہ پڑھنی. پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ھو اللہ احد 3 دفعہ پڑھنی. اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی. پھر اس کے بعد آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس 3 دفعہ پڑھنی. آخر میں آپ نے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، درود ابراہیمی کو 3 دفعہ پڑھنا ہے. اب میں نے بتاتے ہوئے وضاحتاً آپ کو عرض کر دیا کہ کس طرح پڑھنا ہے. درود ابراہیمی کے ساتھ بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ پہلے نہ بعد میں، لیکن قرآن کی صورتیں پڑھتے ہوئے آپ ہر صورت کے ساتھ بسم اللہ پڑھو گے. اب حصار اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ اس کے درمیان میں کھڑے ہوئے اگر آپ گر جاتے ہو اور بالکل لمبے لیٹ جاتے ہو تب بھی آپ کے جسم کا کوئی حصہ حصار سے باہر نہ جائے. جہاں درمیان میں آپ کھڑے ہو وہاں سے 7 فٹ فاصلہ رکھ کے آپ حصار مار لو. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ درمیان میں آپ کوئی لکڑی کا کھونٹا، چھوٹا سا کوئی لکڑی گاڑ کے اس سے ایک رسی باندھ لو جو اتنی پیمائش کی ہو اور اس کو ہاتھ میں پکڑ کے چھری کے ساتھ ساتھ گھماتے آؤ. آپ کا دائرہ بھی حصار بھی مکمل ہو جائے گا اور ساتھ کے ساتھ آپ اس کے ٹیڑھے میڑھے ہونے کا خوف بھی نہیں رہے. جب آپ نے حصار مارنا شروع کرنا ہے، حصار باندھنا شروع کرنا ہے، تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کہیں آپ نے رکنا نہیں ہے. اس اہتمام سے اور اس طریقے سے ان آیات کو، ان حصار کی صورتوں کو، درود شریف کو پڑھنا ہے کہ شروع کریں تو بہت آہستہ رفتار سے چاہے چلے، آخر تک جاتے ہوئے آپ وہ سارا کچھ ختم کر لو جو میں نے پڑھنے کے لیے عرض کیا ہے. پھر عرض کر رہا ہوں کہ چھری کا دستہ حصار کے اندر کی طرف جھکا ہوا اور چھری کافی گہرائی تک زمین میں دھسی ہوئی ہو. جب آپ حصار مار لیں گے تو پھر آپ نے عمل شروع کرنا ہے. یہ حصار ماحولی بھی ہے اور بدنی بھی. حصار مار کے آپ اپنے عمل کی جگہ پہ آپ آ کے کھڑے ہو جائیں. آپ کے سر پہ کوئی کپڑا نہیں ہونا چاہیے، آپ کے پاؤں ننگے ہونے چاہیے، آپ کا جوتا، آپ کا پٹکا، آپ کا رومال حصار سے باہر ہونا چاہیے. حصار میں پانی والی بالٹی یا آپ اور کوئی چیز نہیں. حصار مار کے کھڑے ہوں، اپنی مخصوص جگہ پہ آئیں، دونوں ہاتھوں پہ پھونک ماریں اور ان ہاتھوں کو اپنے پورے جسم پہ پھیر لیں. یہ حصار بدنی ہو گیا. اس سے فارغ ہو کے زمین اور آسمان کی طرف پھونک ماریں. پہلے زمین کی طرف پھونک ماریں، پھر آسمان کی طرف پھونک ماریں. یہ حصار ماحولی ہو گیا. اب قبلہ رخ کھڑے ہو گئے. آپ نے پہلے درود ابراہیمی 11 دفعہ پڑھنا ہے. پھر آپ نے 4500 دفعہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ کا ورد کرنا ہے. آپ کے پڑھنے کی رفتار بہت تیز نہیں ہونی چاہیے. وہی جو میں نے گزارش کی تھی ورتل القرآن ترتیلا، جو میرا اپنا طریقہ ہے، جو میں پڑھتے ہوئے اختیار کرتا ہوں، وہ یہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ اس کے بعد جب 4500 دفعہ آپ یا اللہ کا ورد کر لیں گے تو پھر آپ نے درود ابراہیمی 11 دفعہ دوبارہ پڑھنا ہے۔ اب اس میں آپ نے بسم اللہ نہیں پڑھنی، نہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے، نہ یا اللہ کا ورد کرتے ہوئے، نہ دوبارہ درود ابراہیمی پڑھتے ہوئے۔ جب مکمل کر لیں گے تو وہیں کھڑے کھڑے آپ نے ایک دعا کرنی ہے، یا اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس میں اگر کوئی کمی، کوئی خامی، کوئی کجی، کوئی کوتاہی، کوئی غلطی رہ گئی ہو اپنے کرم سے اس سے درگزر فرما، یہ حقیر سا نذرانہ میری طرف سے قبول فرما اور آقا نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں میری طرف سے پیش فرما۔ یہ دعا آپ نے 3 دفعہ دہرانی ہے۔ اس دعا کے الفاظ کو بار بار دہرا کے ازبر کر لیجئے گا، یاد کر لیجئے گا اچھی طرح۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی ضرورت، اپنی حاجت بیان فرمانی۔ میرے تجربے میں آج تک چوتھا دن کبھی نہیں آیا، اللہ رب العزت نے 3 دن میں ہی مہربانی فرما، حد 3 دن میں ہی مہربانی فرما۔ لیکن اس عمل کی شرط یہ ہے کہ آپ اس کو جس دن شروع کرو گے اسی دن ختم کرو گے۔ آپ کی حاجت روائی 1 دن میں ہو جائے، آپ کی حاجت روائی 2 دن میں ہو جائے، آپ کی حاجت روائی 3 دن میں ہو جائے، آپ کی حاجت روائی 4، 5، 6، 7 دن میں ہو جائے، اگر آپ اس کو جمعرات کے دن شروع کرو گے۔ یہ دن میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، ورنہ کسی مخصوص دن کی قید نہیں ہے، آپ جس دن چاہو آپ شروع کر لو۔ تو آپ اگر جمعرات کو شروع کرو گے تو آپ بدھ کو ختم نہیں کرو گے، آپ اسے جمعرات کو پڑھ کے ہی ختم کرو گے۔ پھر عرض کر دوں کہ جمعرات کو اگر شروع کرنا ہے تو اگلی جمعرات والے دن بھی پڑھ کے اس کو ختم کرنا ہے۔ یہ تو ہو گیا حاجت کے لیے۔ اب اس میں پرہیز کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ آپ نے سر سے ننگا رہنا ہے عمل کے وقت، اس جگہ پہ کسی کی بھی انٹرفیرنس نہ ہو، کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے، صرف اتنی دیر جتنی دیر عمل ہو رہا ہے۔ آپ اس پہ پوچھا ہر روز مارو گے کیونکہ جانور گزر جائیں یا کچھ ہو جائے، اس کا احتمال رہتا ہے۔ آپ اتنی جگہ کی صفائی روز کرو گے۔ اگر آپ اس کو قضائے حاجت کے لیے کر رہے ہیں تو آپ جیسے میں نے عرض کیا ایک جوڑے کپڑے میں کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس کو تذکیر موکل کے لیے کر رہے ہیں، آپ پہ لازم ہے کہ احرام کی 2 چادریں آپ کا لباس ہوں، مردوں کے لیے۔ عورتوں کے لیے ایک بڑی چادر، ایک بڑا کپڑا، ایک ڈھیلے ڈھالے لباس پہ ہو۔ اس بات کا آپ نے بہت خیال رکھنا ہے کہ یہ جو فٹنگ والے سوٹ ہیں یہ پہن کے میری بہنیں اس عمل کو کرنے کے لیے نہ کھڑی ہو جائیں۔ ڈھیلا ڈھالا لباس ہو، اس پہ بھی ایک بڑی چادر جسم پہ لپیٹنے، سارا آپ کا بھی ننگا ہونا چاہیے۔ اب لازم نہیں ہے، مجھے بتایا گیا تھا، میں عرض کر رہا ہوں، میں اہتمام کرتا ہوں کہ جس دن یہ عمل کرنا ہو میں روزہ رکھتا ہوں، اور روزہ سادہ پانی سے آب زمزم مل جائے تو اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک آدھ کھجور سے افطار کر کے جا کے عمل کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں۔ یہ لازم نہیں ہے کہ آپ روزہ رکھو، بطور احتیاط آپ روزہ رکھ سکتے ہو، آپ کو رکھنا چاہیے، یہ میں ریکمینڈ کر رہا ہوں یا گزارش کر رہا ہوں۔ ان دنوں میں آپ نے گوشت نہیں کھانا، دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی اشیاء، لسی، دہی، مکھن وغیرہ بالکل نہیں کھانا۔ آپ کے سالن میں بھی چکنائی جو ہے اس کو الگ کر کے آپ نکال لیں، سبزیاں ہوں، دالیں ہوں، ان کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ عمل 3 دن کا ہے، کرنا آپ کو 8 دن پڑے گا۔ 3 دن تک انشاءاللہ العزیز اللہ تعالیٰ مہربانی فرما دیتے ہیں، 8 دن تک آپ اس کو کرتے رہو گے، اس کو کر کے اس کا مزہ لے کے دیکھیں۔ لیکن میں یہ عرض کروں گا کہ پہلے آپ اس کو برائے حاجت کر لو۔ اب اس میں ہوتا کیا ہے، بعض دفعہ بہت زور کی آواز آتی ہے جیسے بجلی کڑکی ہو، بعض دفعہ اس طرح ہوتا ہے کہ جیسے آپ کے پاس کوئی بہت وزنی چیز گری ہو، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بالکل سامنے سے ایک ہجوم گزر جاتا ہے عجیب الخلقت چیزوں کا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کوئی بالکل غیر متوقع قسم کی چیز ایک دم آپ کی طرف جلغار کرتی ہوئی آتی ہے۔ میرے ساتھ اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوئے۔ بہت بڑا ایک نیم کا درخت تھا، لگا میرے اوپر گر رہا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ لگا کہ کوئی جہاز ہے بہت نیچی پرواز کرتا ہوا ڈائریکٹ آ کے میرے والے حصار میں گرنے والا ہے۔ ایک دفعہ لگا کہ ایک ٹرک سامان کا بھرا ہوا سیدھا میری طرف آ رہا ہے۔ اس وقت آپ نے گھبرانا نہیں ہے، یہ ہوتا بھی ہے نہیں بھی ہوتا، اس سے پریشان نہیں ہونا کہ میرے ساتھ ہو کیوں نہیں رہا، اور اس سے پریشان نہیں ہونا کہ میرے ساتھ ہو کیوں رہا ہے۔ آپ کو ڈرانے کی، آپ کو اپنے قدموں سے اکھاڑنے کی بہت کوشش کی جائے گی، چاہے آپ اس کو تذکیر موکل کے لیے کر رہے ہوں یا قضاء حاجت کے لیے، دونوں صورتوں میں آپ نے اپنے دل میں ایک بات مستحکم کر کے بٹھا لینی ہے، میں جب تک اس حصار کے اندر کھڑا ہوں، باہر قیامت بھی آ جائے تو اندر کچھ نہیں ہوگا، آپ کر جاؤ گے اس چیز کی طرف، یا جو سامنے آپ کو ایک منظر، مصنوعی منظر ہوتے ہیں، دکھایا جا رہا ہوگا، آپ نے توجہ سے اس کو دیکھنے نہیں لگ جانا، کیونکہ پھر آپ کی پڑھائی ڈسٹرب ہو جائے، اور یہی وہ چارے ہوتے ہیں۔
اب میں آپ کو اس عمل کو کرنے کا ایک بے ضرر سا طریقہ بتا دیتا ہوں، آزمانے کا ایک بے ضرر سا طریقہ بتا دیتا ہوں۔ آپ اس کو پہلی دفعہ اس نیت سے کرو کہ مجھے میرے کسی پیارے کی صورت دکھا دی جائے، وہ جو آپ سے بچھڑ گئے، وہ جو آپ کو چھوڑ کے اللہ کے حضور پیش ہو گئے، ان میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لو۔ 3 دن کے اندر اندر آپ کو وہیں حصار میں کھڑے کھڑے اللہ مہربانی فرما دیں گے۔ آپ اپنے مقصد کا تصور کر سکتے ہو۔ میں نے آغاز میں بہت بڑی سعادت کا ذکر نہیں کیا کہ آپ آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی نیت سے اسے پڑھ لو۔ اس سے میں متفق بھی نہیں ہوں، آپ کو منع بھی کروں گا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ 5، 10، 20 دفعہ اس عمل کو کر لو جب آپ بالکل پختہ ہو جاؤ۔ آپ خانہ کعبہ کی، روضہ رسول کی زیارت کی تمنا کر کے کھڑے ہو جاؤ، انشاءاللہ العزیز اللہ مہربانی فرما دے۔ لیکن زیارت رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قصد اس وقت تک مت کیجیے گا جب تک آپ اپنے آپ کو اتنا پاک صاف نہ کر لیں کہ آپ اس رخ انور کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں۔ آپ اس کو اس نیت سے کر کے دیکھیے، 10، 12، 15 دفعہ آزمائیے، انشاءاللہ العزیز آپ ہر دفعہ کامیاب ہوں گے۔ لیکن چہرہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اگر آپ نے قصد کرنا ہے تو اس کے لیے کچھ اس میں ایڈ کرنا پڑے گا، کچھ بڑھانا پڑے گا۔ وہ تب آپ کی خدمت میں پیش کروں گا جب آپ سے گفتگو کر لوں گا، دیکھ لوں گا کہ آپ کہاں کھڑے ہو۔ میں اس عمل کی اجازت نہیں دے رہا، اس لیے نہیں دے رہا کہ یہ بغیر رہنمائی کے کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ میں موکلات کی نظر نیاز بھی نہیں بتا رہا، اس لیے کہ ہر کسی کو اگر اس کی نظر نیاز کا پتہ چل جائے گا تو وہ بغیر اجازت کے ہی کھڑا ہو جائے گا۔ میرا آپ کا خدا ضامن ہے، آپ مجھ سے بات کرو، میری آئی ڈی پہ ان باکس میں میسج کرو، میں چند باتیں پوچھنے کے بعد آپ کو اجازت بھی دوں گا، آپ کو نظر نیاز کے بارے میں بھی بتاؤں گا۔ یہ گروپ بھی حاضر ہے، میری آئی ڈی بھی حاضر ہے، فیس بک کے صفحات بھی حاضر ہیں۔ میں کسی سے کوئی 1 روپیہ مانگوں، میں کسی سے کوئی فرمائش کروں تو آپ یہاں آ کے سب کو بتائیے گا کہ وہ گدھا اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اس کو عام اس لیے نہیں کر رہا کہ جتنی دیر تک میں پوچھ نہ لوں، آپ سے بات نہ کر لوں، آپ کی ذہنی سطح کا اندازہ نہ کر لوں، میں آپ کو اجازت نہیں دوں گا، کیونکہ اس کا وبال پھر مجھ پہ پڑے گا۔ یہ جسٹ فار انجوائمنٹ نہیں ہے، یہ ایک بہت مشکل اور بہت سخت قسم کا عمل ہے۔ آپ مجھ سے بات کرو اس یقین کے ساتھ کہ اگر آپ کوئی عورت ہو، کوئی لڑکی ہو، تو یا تو آپ میری بہن ہو یا آپ میری بیٹی ہو۔ اگر آپ کوئی بزرگ ہو تو میرے لیے قابل احترام ہو، اگر عمر میں آپ مجھ سے چھوٹے ہو تو آپ قابل شفقت ہو۔ میں انشاءاللہ العزیز آپ کی رہنمائی کروں گا۔ ذرا سی یہ اڑچن جو رکھی ہے اس کی وضاحت بھی میں نے آپ کو عرض کر دی ہے۔ یہ صرف قضائے حاجت کے لیے ہے۔ جب آپ نے تسخیر موکل کے لیے کرنا ہے تو آپ نے 11 دن کرنا ہے، لیکن شرط پھر وہی ہے کہ اس جمعرات کو کریں گے تو ایک جمعرات چھوڑ کے پھر اگلی جمعرات کو ختم کریں گے۔ آپ موکل کی حاضری 5ویں 6ٹھے روز ہو جاتی ہے۔ عمل ختم ہونے تک آپ اس کی طرف دھیان بھی نہیں دو گے۔ وہ کبھی بہت بری شکل میں آتا ہے، کبھی بہت خوبصورت شکل میں آتا ہے، وہ ہر طرح آپ کو لبھانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب آپ عمل اس دن کا ختم کر لو گے تب بھی وہ بیٹھا رہے گا، آپ سے باتیں کرے گا، آپ لالچ دے گا، آپ کو لبھانے کی کوشش کرے گا۔ بے درے بلا جھجک اس سے آپ بات کیجیے، اس کے ساتھ بارگیننگ کیجیے، سودے بازیاں کرے گا۔ لیکن ایک بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ وہ پہلے دن آ جائے یا وہ 10ویں 11ویں دن آئے، جو باتیں آپ اس سے کرو گے یا جو عہد آپ اس سے کرو گے، جو وعدے آپ اس سے کرو گے، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، وہ ریکارڈ کرتا جا رہا ہوگا، وہ آپ کو ان کا پابند کرتا جا رہا ہوگا۔ اس لیے آپ اس سے باتیں کیے جاؤ۔ وہ زمانے بھر کی کہانیاں آپ کو سنا کے آپ کے منہ سے کچھ نکلوائے گا، آپ کو ڈرائے گا، دھمکائے گا۔ بس ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ اس حصار کے باہر قیامت بھی ہو تو اندر سلامت۔ بابا جی نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ باہر قیامت اندر سلامت۔ تو باہر بیٹھا وہ کچھ کرتا رہے، باہر وہ نوٹوں کے ڈھیر لگا دے، سونے کا انبار لگا دے، سب فرضی ہوگا نا، لالچ دے رہا ہوگا، آپ کے منہ سے نکلوائے گا، اچھا آپ یہ کر سکتے ہو، آپ یہ کرو گے، ایک نہ ہی رکھنی ہے، نہ بھائی نہ بھائی، پھر وہ ایک اور طرف سے گھیرے گا۔ جب اس کی بات ختم ہو جائے، آپ کو پوچھے ہاں جی تو کو نہ جی، 11ویں دن جا کے جب آپ اپنا عمل ختم کر لو گے تو پھر اسے بلاؤ، اس سے سلام لو۔ اس لیے جو دن ہوں گے جب وہ آپ کو ورگلا رہا ہوگا تو آپ کو سلام نہیں بلائے گا، آپ بھی نہیں بلاؤ گے۔ 11ویں دن پھر وہ آپ سے کہے گا جی حکم، تب بھی آپ نے کوئی بات کرنے سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا ہے۔ اگر وہ سلام کے جواب میں سلامتی آپ پہ نہ بھیجے، سلام کا جواب سلام سے آپ کو نہ دے، وعلیکم السلام نہ کہے، تو مطلب ہے ابھی وہ آپ کے قابو میں نہیں آیا، آپ 12ویں دن کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ جس دن وہ آپ کے سلام کا جواب آپ کو دے، 11 دن کے بعد روز ہی آپ سے یہی کہے گا جی حکم،
آپ نے یہی کہنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ آپ کو قرآن کی آیتیں بھی سناتا رہے گا، وہ آپ کو حدیثیں بھی سناتا رہے گا، وہ آپ کو دنیا جہان کے قصے بھی سناتا رہے گا۔ آپ نے ان پہ ذرا توجہ نہیں دینی، صرف اس سے ایک بات پہ توجہ رکھنی ہے کہ آج بھی اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ جس دن وہ آپ کے سلام کا جواب دے اور پھر کہے جی حکم، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پہلے آ کے سلام کرے گا 11ویں دن کے بعد، جب بھی یا 11ویں دن یا اس کے بعد کسی دن بھی وہ پہلے آ کے آپ کو سلام کرے گا، تو یہ بھی غلط ہے۔ اس نے جب آپ کے سلام کا جواب دینا ہے تب اگلی بات اس سے شروع کرنی ہے، ورنہ اس کے قصے سنو، وہ کہے ہاں جی آپ کو نہ جی، تو جب وہ آپ کے سلام کا جواب دے لے تو پھر وہ کہے گا میرے ذمے کوئی ڈیوٹی لگائیں، کوئی حکم کریں۔ آپ جو بات بھی کرو گے جواب میں کہے گا کہ آپ کو یہ کرنا پڑے گا، آپ نے کہنا نہیں میں نہیں کروں گا، وہ کہے گا جی پھر میں نہیں مانتا۔ آپ نے اس پہ زور نہیں دینا۔ پھر جب وہ کہے آپ سے کہ میرے ذمے کوئی کام، کوئی ڈیوٹی لگائیں جناب، میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو آپ بتائیں، تو آپ کہیں یہ کرو گے، آپ یہ بھی آپ کرو گے، یہ بھی آپ کرو گے۔ وہ ہر بات کے جواب میں کہے گا کہ اس کے بدلے میں آپ یہ کرو گے، اس کے بدلے میں آپ یہ کرو گے، اس کے بدلے میں آپ یہ کرو گے، تو آپ نے کہنا میں نہیں کروں گا۔ جس دن وہ یہ کہہ دے کہ ٹھیک ہے جی آپ کچھ نہ کرو، آپ مجھے بتاؤ میں کیا کروں، اس دن آپ سمجھو کہ آپ کامیاب ہو گئے۔ آپ اگر آدھی روٹی روز دینے کا اسے وعدہ کر لو گے تو بھی آپ پھنس جاؤ گے۔ وہ کہیں ایسی جگہ پہ لے جا کے آپ کو کھڑا کر دے گا جہاں نہ روٹی ہوگی، نہ آپ اس دن آپ اس کو دے سکو گے، اور آپ کا عہد اس سے کیا ہوا وعدہ وہ ٹوٹ جائے گا اور وہ آزاد ہو جائے گا۔ تو آپ نے ایسا کچھ نہیں کرنا۔ جب آپ اس کی تسخیر میں کامیاب ہو جاؤ تو ایک بات کا بہت شدت سے خیال رکھنا ہے کہ آپ نے اس کے کہنے پہ کہیں جانا نہیں۔ میں گیا تھا اور پھر جو میں نے جھیلا وہ کسی اور وقت آپ کو عرض کروں گا۔ وہ بڑے ڈرامے کرے گا، وہ بڑی جناب جو ہے نا منتیں کرے گا، بڑے آپ کے ترلے کرے گا، بڑی کہانیاں ڈال کے آپ سے کہے گا کہ فلاں جگہ تو جناب پتہ نہیں کیا مل جائے گا۔ آپ کو قارون کے خزانے کی بھی اطلاع دے تو آپ نے نہیں جانا، وہیں بیٹھ کے اپنا سارا کچھ اس سے منوانا ہے، مانے گا۔ دوسری جو احتیاط آپ نے کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہر طرح سے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے آپ نے بچنا ہے، اس کی کسی ترغیب میں آنا ہی نہیں ہے۔ یہاں تک کرے گا کہ آپ کو آپ کے کسی عزیز کے مرنے کی اطلاع کسی کے ذریعے پہنچوائے گا تو آپ نے اٹھ کے بھاگ نہیں پڑنا، آپ نے پہلے گھر والوں سے ادھر ادھر سے اس کی تصدیق کرنی ہے کہ آیا یہ خبر سچی ہے یا نہیں، چاہے دینے والا آپ کا باپ کیوں نہ ہو۔ تصدیق کیے بغیر آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ یہ مشکلات اس وقت تک رہتی ہیں جب تک وہ پوری طرح مسخر نہیں ہو جاتا۔ اس کی تسخیر کے بعد بھی آپ نے 3300 مرتبہ روز اول آخر 11 دفعہ درود شریف کے ساتھ ایک مخصوص وقت میں اس عمل کو پڑھتے رہنا ہے۔ اب اس کی یہ شدید ترین کوشش ہوگی کہ آپ کسی دن وہ عمل نہ پڑھ پاؤ، آپ وضو سے ہو نہیں ہو، آپ کو غسل کی حاجت ہوئی ہے، آپ پاک صاف بھی نہیں ہو، تب بھی آپ نے اس وقت پہ، کیونکہ اس وقت نہ حصار بنانے کی ضرورت ہے نہ کسی اور چیز کی، آپ نے بڑے آرام سے دل میں 11 دفعہ درود شریف پڑھنا ہے، 3300 دفعہ یا اللہ پڑھنا ہے، اور پھر 11 دفعہ درود شریف پڑھ کے وہی دعا جو میں نے عرض کی وہ پڑھ کے آپ نے اس دن کے عمل کی تعداد پوری کر لینی ہے۔ اور جیسے جیسے آپ اس کو پڑھتے جاؤ گے وہ کمزور ہوتا جائے گا، آپ کا متی ہوتا جائے گا۔ پہلے وہ بڑی شرارتیں کرے گا، پھر انشاءاللہ العزیز ایک وقت وہ آئے گا کہ وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہوگا، آپ اس کی طرف دیکھو گے تو اس کی جان نکل جائے گی، ڈر جائے گا، پتہ نہیں کیا کرے گا۔ تو عمل کے دوران بھی وہ آپ کو بہت زیادہ ڈرائے گا، کوشش کرے گا کہ آپ عمل ادھورا چھوڑ دو۔ کبھی وہ آپ پہ پوری فوج کے ساتھ حملہ آور ہو جائے گا، کبھی وہ آپ پہ جناب گاڑیوں کی پوری قطار چڑھا دے گا، کبھی آپ کے سر پہ جہاز گرا دے گا، کبھی کچھ، لیکن آپ نے اسی ایک نقطے کو ذہن میں رکھنا ہے کہ بار قیامت اندر سلامت۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کی والدہ، آپ کی بہن، آپ کا بھائی، آپ کا باپ، آپ کا بیٹا، آپ کی بیٹی، آپ کا کوئی بڑا پیارا عزیز روتا ہوا ہے کہ فلاں مر گیا، آپ نے دھیان ہی نہیں دینا۔ یہ 20-25 منٹ جو ہیں سارا زمانہ مر گئے، آپ نے اس طرف توجہ نہیں دینی، پورے کر کے نکلنا ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ ایک دم جناب وردیوں میں فوج آپ کے گھر میں گھس جائے، پولیس آپ کے گھر میں گھس جائے، وہ آپ کے سامنے بے تحاشا آپ کے سب عزیزوں کو مار رہے ہو، ننگا تک کرتے تھے، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ آپ بڑے مزے سے اپنی جو ہے نا ڈیوٹی ادا کرتے رہو، جب آخری دفعہ درود پاک پڑھو گے تو وہ سارے منظر ختم ہو جائیں گے۔ یہ صرف ایک ڈرامہ ہوگا جو آپ کے سامنے چلایا جا رہا ہوگا۔ تو یہ وہ عمل تھا جس کی بابت میں نے عرض کیا تھا۔ اس میں کوئی ابہام رہ گیا ہو، اس میں کوئی چیز سمجھنے والی رہ گئی ہو تو آپ بلا جھجک پوچھیے، میں انشاءاللہ العزیز اس کی
کی وضاحت کروں گا۔ اجازت سب کو ملے گی، نہ اس کا کوئی ہدیہ ہے، نہ اس کا کوئی نذرانہ ہے، نہ اس کا ہر جانا یا جرمانہ ہے، نہ الحمدللہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ صرف مجھے یہ دیکھنا ہے کہ آپ جو اس کو کرنے جا رہے ہو آپ اس قابل ہو بھی کہ نہیں۔ اب میرے پاس کوئی پیمانہ نہیں ہے، میں انتہائی جاہل، نکما، گناہگار قسم کا انسان ہوں۔ میرا یہ مقام، یہ میرا منصب نہیں ہے کہ میں آپ کو جج کرتا پھروں، لیکن مجھے استاد محترم نے، ان بابا جی نے جنہوں نے یہ مجھے عطا فرمایا، کچھ چیزیں بتائی تھیں کہ جس انسان کے اندر یہ ہوں اسے کبھی اجازت نہ دینا، اور جس انسان کے اندر یہ ہوں اسے ہر حال میں اجازت دے دینا۔ ہو سکتا ہے میں آپ کو انکار کر دوں، بغیر اجازت آپ اس کو کرو گے تو آپ نقصان اٹھاؤ گے، جس کے ذمہ دار آپ خود ہوگے۔ اس میں پہلے آپ کو قضائے حاجت کے لیے ہی کرنا ہے، اور آپ کو پوری ایمانداری سے مجھے اپنی وہ حاجت بتانی ہوگی۔ اب یہ اس کام کے لیے نہیں ہے کہ کسی کی بہن بیٹی کی عزت خراب کر دو، کسی کو ذاتی مالی جسمانی نقصان پہنچا دو، اس کے لیے میں کبھی آپ کو اجازت نہیں دوں گا۔ تو اجازت کی شرط جو میں نے رکھی ہے خود دینے کی، وہ اسی لیے رکھی ہے کہ آپ کیا کرنے جا رہے ہو اس کا مجھے پتا ہونا چاہیے، آپ کیا کر رہے ہو اور کس مقام تک پہنچ گئے ہو اس کا بھی مجھے پتا ہونا چاہیے۔ پھر آپ روز مجھے بتاؤ گے کہ آج یہ ہوا جی، آج یہ ہوا جی، اس سارے کچھ کو سن کے پھر میں آپ کو کوئی صاحب مشورہ دے سکوں گا۔ آپ مجھ تک محدود بھی نہ رہیں، آپ اسی گروپ میں سے کچھ لوگوں کو چن لیں، میں انہیں کسی کو بھی ایک دفعہ عمل کرنے کی اجازت دینے کا اختیار دے دوں گا، آپ ان سے اجازت لے لیا کریں۔ اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس عمل کو سمجھنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی۔ ان لوگوں کا انتخاب آپ اپنی صف میں سے خود کر لیں، میں اس کے لیے بھی تیار ہوں۔ میری شرط بس یہی ہے کہ آپ جو کرنے جا رہے ہو مجھے پتا ہونا چاہیے، میرے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ کرنے والا ہے بھی یا نہیں۔ امید ہے آپ میری ان گزارشات کو غور سے سن کے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو گے۔ آخر میں پھر عرض کر دوں کہ تسخیر موکل کے لیے ابھی میں نے وضاحت سے کچھ بھی عرض نہیں کیا۔ اس کے لیے ایک چیز بہت لازمی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اس عمل کے عامل ہو جاؤ۔ اس کی زکوٰۃ ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے، وہ میں زکوٰۃ کے باب میں انشاءاللہ العزیز عرض کروں گا کہ کیوں نہیں کر سکتے۔ ہاں، آپ اس کے عمل بن سکتے ہو، زکوٰۃ ادا کیے بغیر بھی ایک طریقہ ہے کہ اس عزیمت کے آپ عامل بن جاؤ اور پھر اس کو شروع کرو۔ قضائے حاجت کے لیے بھی اگر آپ اس کے عامل ہو جاؤ تو اس سے بہتر کوئی بات ہے ہی نہیں، کوئی چیز ہے ہی نہیں، لیکن اس پہ ذرا زیادہ محنت لگتی ہے۔ اور پچھلی دفعہ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم 5 منٹ کے چلے کے متقاضی ہیں اور چاہتے ہیں کہ یہ 2 4 10 دن میں ہو جائے، تو یہ 3 دن میں ہو جانے والا عمل ہے، اسے کرنا 8 دن پڑتا ہے، یا یہ 11 دن میں ہو جانے والا عمل ہے لیکن اسے کرنا 2 جمعراتیں پڑتا ہے اگر آپ جمعرات سے شروع کرو۔ تو اب آپ مہربانی فرما کے اس پوسٹ کے نیچے اپنے سوالات لکھ، انشاءاللہ العزیز میں ان کے جوابات دینے کی کوشش کروں گا۔ دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے، مجھے سرخرو کرے، مجھے اپنی دعاؤں میں محبتوں میں ہمیشہ یاد رکھیے گا۔ آپ انشاءاللہ العزیز میری دعاؤں میں شامل رہو گے۔ وما علینا الا البلاغ۔